جاتی ہیں. فرش شہزادی کے حوالے سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, میں نے بہت چیک کیا ہے. کوئی ریڈ وارنٹ نہیں جاری ہو گئے, کوئی انہیں واپس آنے کا پلان نہیں کر لیا, کوئی پھڑی نہیں جان لگی, کوئی نے وعدہ معاف گواہ بنندہ فیصلہ نہیں کر لیا, کچھ بھی نہیں ہے. بس پرانی تندور سے نکال کے نئی روٹیاں لگانے والی بات ہے. آپ نے ان کو دوبارہ خبروں کو زندہ کر دیا. سب باتیں پہلے چھپ چکی ہیں, سب کچھ پہلے ہو چکا ہے, لیکن پھر چل گئی ہیں. یہ پاکستان کا میڈیا ہے, لیکن اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ مجھے بالکل نظر نہیں آئی. یہ ضرور ہے کہ بشرا بی بی کو نیب نے بلایا تھا 190 ملین پاؤنڈ میں, جو ملک ریاض جی والا کیس ہے, اور وہ نیب میں پیش نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی میں اگلی پیشی پہ پیش ہو جاؤں گی. اگلی پیشی اب 13 نومبر کو رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی پیشی تھی 7 نومبر, 7 نومبر کو وہ نہیں آئی, تو اگلی 13 کو رکھ دی گئی ہے. کیا وہ بشرا بی بی 13 کو نیب میں پیش ہوں گی؟ مشکل لگتا ہے. وہ پھر ڈیٹ لینے کی کوشش کریں گی یا جائیں گی تو نیب کو کہیں گی میں اگلی بار سوالات کے جواب دوں گا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ملک ریاض اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے کاغذات مکمل کر لیے گئے ہیں, اور نومبر کے اینڈ تک 190 ملین پاؤنڈ کا ملک ریاض, بشرا بی بی, عمران خان کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے گا. جو سپریم کورٹ میں کیس ہے اس حوالے سے اس کی میں بھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اب وہاں چونکہ زمین ماپنے کی بات چلی گئی ہے, سب کا خیال تھا کہ اس کیس میں ہو جائے گا اس تاریخ پہ, لیکن وہ ملک ریاض صاحب نے کہا مجھے زمین پوری نہیں ملی, اور وہ آرڈر ہو گیا کہ پہلے زمین دیکھی جائے ان کے پاس کتنی ہے, جرمانہ کتنا ہے. لیکن انہوں نے پیسے آج تک کتنے ادا کیے ہیں, تو وہ تھوڑا اور مہینے آگے چلا گیا ہے. لیکن تب تک نیب اپنی تحقیقات مکمل کر کے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس مجھے لگتا ہے نومبر کے اینڈ تک فائل ہو جائے گا. اس میں عمران خان, ملک ریاض اور بشرا بی بی ضرور ملزم ٹھہرائے جائیں گے, لیکن اس میں فرش شہزادی کا تو کوئی مجھے اتنا خاص رول نہیں لگتا ہے. فرش شہزادی کا تو گھڑیاں چھڑیاں بیچنے میں رول تھا, اور اس نے آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے ہیں. البتہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس فائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, اور ان کے کچھ رہنما جو انڈر گراؤنڈ تھے وہ ان کی بھی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. آج ایک مانسیرا سے علی نواز اعوان کی گرفتاری ہو گئی ہے, تو مزمل صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. آگے کس کس کی گرفتاری ہوگی اور کس کس کی پریس کانفرنس آ رہی ہے؟ دیکھیں, علی نواز اعوان کی انہوں نے گرفتاری ظاہر تو نہیں کی ہے, مطلب خبریں ہیں نا کہ انہیں سوات سے پکڑ لیا گیا ہے, لیکن ابھی کوئی کسی نے اس کی گرفتاری ظاہر تو نہیں کی. ابھی تو چلا کاٹنے گئے ہیں, ابھی تو وہ شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گئے ہیں. تو کوئی بات نہیں, چند دن اب وہ رہیں گے, ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے ثابت قدم رہیں گے. وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں عثمان ڈار کی طرح, فرخ حبیب کی طرح, شیخ رشید کی طرح, فواد چودھری کی طرح, یا وہ کھڑے رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے, انٹرویو بھی دیں گے, اور وہ بہت جلد سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیں گے. مجھے علی نواز اعوان کو کوئی کھڑے والے ہونے والی یہ جو تھے نا سارے جعلی پلوان جن کی زبانیں بہت چلتی تھیں, جو میرا مطلب ہے جب آپ شیخ رشید کو دیکھیں, آپ عثمان ڈار کو دیکھیں, آپ فواد چودھری کو دیکھیں, آپ ان سب کو دیکھیں, فیاض الحسن چوہان کو دیکھیں, یہ اندر سے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جتنے یہ بدتمیز تھے اندر سے اتنے ڈرپوک نکلے ہیں, اور ان کے اندر ذرا ثابت قدم رہنے کی ہمت نہیں تھی. یہ لمے پی جاندے نے, لیٹ جاندے نے. لہذا علی نواز اعوان صاحب دی بھی زبان انہوں دے کنٹرول چ نہیں سی. میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جتنے بدتمیز اور گالم گلوچ والے لوگ تھے وہ کاغذی پلوان نکلے ہیں, اور ان میں کھڑے ہونے کی کوئی سکت نہیں. تو آئی ڈاؤٹ کہ علی نواز اعوان بھی کھڑا ہو سکے, وہ بھی بیٹھ جائے گا. لوگ وہی کھڑے رہتے ہیں جو ثابت قدم ہوں, جن کے اندر حوصلہ ہو, جن کے اندر کوئی تدبر ہو. انہاں دے اندر کوئی حوصلہ, کوئی تدبر نہیں گا. ٹھیک ہو گیا, یعنی ان کی روحانی دوستوں سے ملاقات جو ہے وہ رنگ لائے گی. اچھا رنگ مزمل لائے گی جی. صاحب, ایک اور آپ کے پاس جی ایک اور بڑی آپ کے پاس اندر کی خبر ہے کراچی کے حوالے سے, کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے یہ الیکشن کے حوالے سے, تو اب الطاف حسین کی مستقبل کی سیاست کیا ہوگی؟ لیکن جی پیپلز پارٹی اس کوشش میں ہے کہ ایم کیو ایم لندن اس کی خاموش حمایت کر دے, اور وہ ان کا خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم لندن ان کی خاموش حمایت کرتے تو وہ کراچی کی سیٹیں جیت سکتے ہیں.
اب الطاف حسین MQM لندن جو ہے وہ کیا پیپلز پارٹی کی خاموش حمایت کا اعلان کرے گی یا PTI کی خاموش حمایت کا اعلان کرے گی؟ اس بار MQM لندن بائیکاٹ پہ جائے گی یا کسی کی خاموش حمایت کا اعلان کرے گی؟ یہ لندن میں بڑا سوال ہے۔ ویسے تو الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے فوج مخالف بیانیے کے بھی بہت موطرف نکلے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہیں وہ فوج مخالف بیانیے میں بالکل الطاف حسین کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ ان کو اپنا قریبی نظریاتی اتحادی سمجھتے ہیں عمران خان کو اپنا۔ تو کیا وہ PTI، اور جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہماری حمایت کریں تو ہم بڑے آرام سے جب اگر دوبارہ آئیں گے تو آپ کے MQM لندن کے لیے سندھ میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ لیکن الطاف حسین کو سمجھ ہے کہ زرداری پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا MQM لندن اور تحریک انصاف کا کوئی کراچی میں ہم کولیبریشن دیکھیں گے؟ یہ بات بڑی دیکھنے والی ہے، کیونکہ MQM لندن تحریک انصاف کی خاموش حمایت فوج مخالف بیانیے کی وجہ سے کر سکتی ہے، کیونکہ وہ آج اپنے آپ کو الطاف حسین عمران خان کو اپنے نظریاتی طور پہ بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ مزمل صاحب کے مطابق MQM لندن جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔